ابتدائے اسلام میں جو شخص مسلمان ہوتا وہ اپنے اسلام کو حد الوسع جہاں تک ممکن ہوتا مخفی رکھتا کہ حضور اکرم نور مجسم غمخوار امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی یہی حکم تھا کہ کافروں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف اور نقصان سے محفوظ رہیں۔ جب مسلمان مردوں کی تعداد 38 ہو گئی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بارگاہ رسول انور صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب اعلان تبلیغ اسلام کی اجازت عنایت فرما دیجیے۔ دو عالم کے مالک و مختار شفیع روز شمار امت کے غمخوار صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاً انکار فرمایا، مگر پھر آپ رضی اللہ عنہ کے اصرار پر اجازت عنایت فرما دی۔ چنانچہ سب مسلمانوں کو لے کر مسجد الحرام شریف زادہ اللہ شرفوں و تعظیمہ میں آپ تشریف لے گئے۔ خطیب اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے خطبے کا آغاز کیا۔ خطبہ شروع ہوتے ہی کفار و مشرکین چاروں طرف سے مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ مکہ مکرمہ میں آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت و شرافت مسلم تھی، اس کے باوجود کفار بد اتوار نے آپ رضی اللہ عنہ پر بھی اس قدر خونی وار کیے کہ چہرہ مبارک لہولہان ہو گیا، حتیٰ کہ آپ رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ جب آپ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو آپ رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھا کر لائے۔ لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ زندہ نہ بچ سکیں گے۔ شام کو جب آپ رضی اللہ عنہ کو افاقہ ہوا، ہوش میں آئے، تو سب سے پہلے یہ الفاظ زبان صداقت نشان پر جاری ہوئے، محبوب رب ذوالجلال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ لوگوں کی طرف سے اس پر بہت ملامت ہوئی کہ ان کا ساتھ دینے کی وجہ سے ہی یہ مصیبت آئی، پھر بھی انہی کا نام لے رہے ہو۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ ام الخیر کھانا لے آئیں، مگر آپ رضی اللہ عنہ کی ایک ہی صدا تھی کہ شاہ خوش خصال پیکر حسن و جبال، میرے مکی مدنی لجپال صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ والدہ محترمہ نے لا علمی کا اظہار کیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے ام جمیل رضی اللہ عنہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بہن سے فرمایا، دریافت کر لیجئے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ اپنے لخت جگر کی اس مظلومانہ حالت میں کی گئی بے تابانہ درخواست پوری کرنے کے لیے حضرت سیدتنا ام جمیل رضی اللہ عنہ کے پاس گئیں اور سرور معصوم خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا حال معلوم کیا۔ وہ بھی نامساعد حالات کے سبب اس وقت اپنا اسلام چھپائے ہوئے تھیں، مگر ام الخیر ابھی تک مسلمان نہ ہوئی تھی، لہٰذا انجان بنتے ہوئے فرمانے لگی کہ میں کیا جانوں کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کون ابو بکر رضی اللہ عنہ۔ ہاں، آپ کے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر آپ کہیں تو میں چل کر ان کی حالت دیکھ لوں۔ ام الخیر آپ رضی اللہ عنہ کو اپنے گھر لے آئیں۔ انہوں نے جب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت زار دیکھی تو برداشت نہ کر سکی، رونا شروع کر دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر خبر دیجیے۔ سیدتنا ام جمیل رضی اللہ عنہ نے والدہ صاحبہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے توجہ دلائی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان سے خوف نہ کیجیے۔ انہوں نے عرض کی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عنایت سے بخیر و عافیت ہیں اور دار ارقم یعنی حضرت سیدنا ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف فرمائے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم، میں اس وقت تک کوئی چیز کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک شہنشاہ نبوت سراپا خیر و برکت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل نہ کر لوں۔ چنانچہ والدہ ماجدہ رات کے آخری حصے میں آپ رضی اللہ عنہ کو لے کر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں دار ارقم حاضر ہوئیں۔ عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام سے لپٹ کر رونے لگے اور آقا غم گسار صلی اللہ علیہ وسلم اور وہاں موجود دیگر مسلمانوں پر بھی رونا طاری ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی حالت زار دیکھی نہ جاتی تھی۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ نے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یہ میری والدہ ماجدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا کیجیے اور انہیں دعوت اسلام دیجیے۔ شاہ خیر الانام علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے ان کو اسلام کی دعوت دی، الحمدللہ عز و جل، وہ اسی وقت مسلمان ہو گئیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جسے مل گیا غم مصطفیٰ اسے زندگی کا مزہ ملا، کبھی سیل اشک رواں ہوا، کبھی آہ دل میں دبی رہی۔ برادران اسلام، دین اسلام کی اشاعت و ترویج کے لیے کس قدر مصائب و آلام برداشت کیے گئے۔ اسلام کے عظیم مبلغین نے تن من دھن سب راہ خدا میں قربان کر دیا
اللہ اکبر کبیرہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح اسلام کے لیے اپنے پائے استقلال کو استقامت کے ساتھ مضبوط کیجیے کہ اس میں ذرا برابر بھی لغزش نہ آئے۔ دین اسلام کے احکامات پر خود بھی عمل کیجیے اور اپنے دیگر مسلمان بھائیوں کو بھی اس پر عمل صالح کی دعوت دیجیے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب ذوالجلال آپ کو بھی متقین والا مقام عطا فرمائے گا اور فیضان صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض سے بھی مالک کائنات آپ کو ضرور بہرور فرمائے گا۔